یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی سے بہتر ہے کہ آپ یہ رقم کسی غریب کو دے دیں، کسی کی بچے کی شادی کروا دیں، کسی کا کاروبار کروا دیں، لاکھوں روپے جانور پر کیوں خرچ کرتے ہیں؟ نیکی کو اس طریقے سے کر لیجئے۔ ہاں، یہ سوال کرتے ہیں اور سوال بظاہر معقول بھی نظر آتا ہے، یار بات تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں لیکن ایسا ہے نہیں۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ قربانی ہم سے کیوں کروائی جاتی ہے؟ کہ جانور ہی ذبح کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی عقلی دلیل کیا ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا ایسا معقول جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ مسئلہ کلیئر ہو جائے، صاف ہو جائے اور اس کے فائدے ہمیں مل جائیں۔ قربانی کے جو فائدے ہمیں حاصل ہونے ہیں وہ حاصل کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم قربانی کیوں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ قربانی جڑی ہوئی ہے رمضان المبارک سے۔ رمضان کے بعد عید آتی ہے اور پھر یہ عید الاضحیٰ آتی ہے اور پھر اس کے بعد محرم الحرام آتا ہے۔ یہ تینوں مہینے لنک ہیں، اسپیشلی رمضان المبارک اور یہ قربانی ذی الحجہ کی، یہ دونوں لنک ہیں، یہ دونوں سرجریز ہیں جو مسلمانوں کی جاتی ہیں۔ 30 دن ایک سرجری کی جاتی ہے کہ تم اللہ کے لیے حلال کاموں سے بھی رک جاؤ، کھانے سے رک جاؤ، پینے سے رک جاؤ اور ازدواجی تعلقات سے رک جاؤ۔ ہاں، رک جاؤ۔ لوگ رکتے ہیں، اللہ کے لیے رک جاتے ہیں۔ اور پھر اگلا مرحلہ آتا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر کہ تم اللہ کے نام پر قربانی پیش کر دو۔ کیوں؟ جانور ہی کیوں؟ قربانی پیسے کی کیوں نہیں؟ کسی غریب کو کیوں نہ دے دیا جائے؟ کسی مسکین کو کیوں نہ دے دیا جائے؟ کسی کی غریب کی بچے کی شادی کیوں نہ کروا دی جائے؟ وہ اس لیے کہ جانور کو تم اپنے سامنے ذبح کرو تاکہ تم موت کا نظارہ دیکھ سکو، زندگی کی حقیقت سمجھ سکو کہ جانور ابھی تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہنس رہا تھا، کھیل رہا تھا، کود رہا تھا، کھا رہا تھا، پی رہا تھا، تمہارے بچے سے گھما رہے تھے، محلے والے دیکھ کر جا رہے تھے کیا خوبصورت جانور ہے، تم بھی خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ اب یہ 1 منٹ میں خاک و خون میں لوٹ گیا ہے، تڑپ گیا ہے اور جان دے چکا ہے، اور اب اس کی تکہ بوٹی کر رہے ہو اور اب اسے کھا رہے ہو اور اب اسے فضلے میں نکال کر باتھ روم میں بہا رہے ہو۔ یہ حقیقت تمہیں دکھانی ہے کہ یہ زندگی کی حقیقت یہی ہے۔ پہلے رمضان میں تمہیں بتایا کہ زندگی کو اتنا مت اپناؤ، اس کے حلال کاموں کو بھی زیادہ اپنے پر حاوی مت کرو، اور دوسرے مرحلے پر عید الاضحیٰ پر تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ زندگی بہت عارضی ہے، نظارہ دیکھو اپنے سامنے، اپنے ہاتھوں سے نظارہ دیکھو۔ ہاں، اس کو اہم مت سمجھنا، اصل زندگی آخرت کی ہے جو آنے والی ہے، جو تم سے حساب لے گی، عنقریب آنے والی ہے۔ ہاں، اس کی تیاری کرو۔ یہ دونوں ماہ رمضان المبارک میں اور عید الاضحیٰ میں، ان دونوں مہینوں میں یہی میسج ہیں، اور محرم الحرام میں ان دونوں، ہاں سمجھو بات کو، رمضان المبارک کے روزے اور عید الاضحیٰ کی قربانی، ان دونوں کی پریکٹیکل امام عالی مقام نے پیش کر دی۔ بھوکے پیاسے رہے، رمضان کی تیاری کا، رمضان کی سرجری کا عملی مظاہرہ، اور اس کے بعد قربانی پیش کر دی، اپنی جان کی دائر بتا دیا کہ یہ میرے لیے عارضی ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، میرے بچے قربان ہوتے ہیں ہو جائیں، میرے بھتیجے قربان ہوتے ہیں ہو جائیں، میرے بھائی قربان ہوتے ہیں ہو جائیں، چاہے کچھ ہو جائے، حسین آخرت کی زندگی پر نظر رکھے گا۔ اس دنیا کی زندگی حسین کے لیے کوئی اہمیت اور کشش کا باعث نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ ہے قربانی کا اصل پیغام، یہ ہے رمضان المبارک کا اصل پیغام، اور یہ ہے حسینیت۔ سمجھو اس کو۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔